سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، بلکہ ذی القعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اور اس کے اندر حجاج کرام حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے مہمان بن کر جاتے ہیں اور یہ ایام جو چل رہے ہیں کہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں اور اس کا حج کے تعلق حج کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے کہ حجاج کرام حج ادا کرنے کے بعد قربانی جب ہو جاتی ہے تو وہ قدم کر کے احرام اتار دیتے ہیں، تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی مقام اور عظیم شان سنت ہے، جسے میں اور آپ قربانی کہتے ہیں، اور وہ 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز کے ادا کرنے کے بعد اس قربانی کو ادا کرتے ہیں۔ قربانی دوستوں بزرگوں ہر زمانے کے اندر ہوئی اور ہر قوم نے اور ہر مذہب کے ماننے والوں نے قربانی کی۔ یہودیوں کے اندر بھی قربانی تھی اور ہے، عیسائیوں کے اندر بھی قربانی تھی، اس وقت بھی ان کے اندر موجود ہے، اور ہمارے برادران وطن جسے ہندو کہتے ہیں ان کے بھی بعض تہوار ایسے ہیں کہ وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ صرف اسلام ہی کے اندر نہیں، اور قربانی کا جو سبب ہے، جو کنسپٹ ہے، وہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا۔ اسی لیے سب سے اول آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، بھیجنے کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان کو کہا گیا کہ دونوں کے دونوں جو ہے اپنی اپنی قربانی پیش کریں، تو حابیل نے جو ہے ایک مینڈا اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ پچھلے زمانے کے اندر ہوتا ایسا تھا
ان کی شریعت کے اندر کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی شخص جو ہے قربانی جو پیش کرتا تھا تو آسمان سے جو ہے آگ آتی تھی اور کھا کر جو ہے چلی جاتی تھی. یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی. بنی اسرائیل کے جو انبیاء جو قومیں گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسا تھا. یوشع بن نون علیہ السلام نبی گزرے ہیں تو انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے ساتھ مل کر جو ہے جنگ کی. اس کے اندر جو مال غنیمت آیا تو حکم آیا اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے تم اپنے ساتھیوں کے اندر اپنے افراد کے اندر بانٹ نہیں سکتے. کیوں؟ شریعت کا حکم تھا. بلکہ کہا گیا تھا کہ تم جو ہے تمہارا مال غنیمت جو تمہیں مل جائے جنگ کے جیتنے کے بعد اس کو جو ہے ایک اکٹھا کر کے ڈھیر بنا کر جو ہے تم دور چلے جاؤ. آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا کر چلی جاتی تھی اور یہ علامت ہوتی کہ ہاں ہماری قربانی قبول ہو چکی ہے. حابیل نے بھی جو ہے اللہ کے بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی، میلے کی، تو آسمان سے آگ آئی اور کھا کر چلی گئی. اور قابل جو دوسرے بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، اس نے جو ہے اپنے کھیت کی پیداوار یعنی غلہ جو ہے پیش کیا اللہ کے بارگاہ کے اندر اور اس کو جو ہے رد کر دیا گیا. اس کو کھایا نہیں، آگ نے کھایا نہیں. قرآن کے اندر ہے بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ کہ ایک کی جو ہے قربانی کو آگ نے کھایا، دوسرے کو چھوڑ دیا. تو یہ جو ہے قربانی کا جو سبب ہے ہر قوم کے اندر ہر زمانے کے اندر رہا ہے. دوستو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھے گا، اسلام کی تاریخ بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب جو چیز ہوتی ہے جسے اور الفاظ میں محبوبات نفس جسے بولتے ہیں، دل کو سب سے اچھی جو چیز لگتی ہے اس چیز کی قربانی دینے کو کہا گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم جو ہے تمہاری محبوب چیز پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ نہ کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر ذبح نہ کر دو. اور انسان کو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے اس کے قریبی اس نے جو ہے بہت محنت کر کے مشقت کر کے خریدی ہوتی ہے، اس کے اوپر دل آ جاتا ہے، اس کے اوپر دل لگ جاتا ہے، اس کو بہت پسند ہوتی ہے. نئی گاڑیوں کی 25 لاکھ روپے کی اسے کوئی آدمی ذرا سے جو ہے کھڑچ دے غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی 25 لاکھ روپے دے کوئی اتنی بڑی گاڑی لا اسے کبھی چلاؤں تو اسے ذرا کھڑچنے لگے گا، غصہ آتا ہے. کیوں؟ اسے محبوب ہے، پسند ہے یہ چیز. اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے 9ویں برس کی عمر کے اندر لڑکا دیا جا رہا ہے اور تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اور تمہارا نور نظر ہے، لخت جگر ہے. بڑھاپے کی عالم میں جو چیز مل جاتی ہے وہ اسی باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک اکلوتا بیٹا اس کی کتنی قدر ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو ذبح کرو، اس کے لیے اللہ کے لیے ہمیں راضی کرنے کے لیے جو ہے تم ان کو ذبح کرو اور اس کی جو ہے سنت کو ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز تم نہیں کر سکتے کیونکہ تم کمزور ہو، اتنی بڑی قربانی تم نہیں دے سکتے.
تم یہ کرو کہ ہمارے حلال جانوروں میں سے تم ذبح کر دو، ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہاں بھائی اس کی جو ہے قربانی ادا کرتے ہیں۔ مال سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے انسان، اور اس کے اندر بھی جو ہے جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی محبوب چیز ہوتی ہے، کیوں قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ اس لیے عربوں میں بعض اونٹ بہت پسند ہوتے تھے، ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عربوں کو اونٹ جو ذات کا اونٹ ہوتا تھا بہت جو محبوب ہوتے تھے، اسی لیے ایک اونٹ اچھے قسم کا 5 لاکھ 6 لاکھ ایک اونٹ کی جو ہے وہ قیمت ہوتی، بہترین قسم کا اگر وہ، تو ان کو جو جانور بہت پسند تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جان بھی جو ہے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ جب جانوں کو اور مالوں کو ہم نے خرید دیا ہے تو یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اب ہمیں جو ہے ہماری بارگاہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ جب ہم بکے ہوئے ہیں، جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید ہی لیا ہے تو اس کی بارگاہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا جاتا ہے؟ اور بعض لوگ اس کو جو ہے بہت بوجھ سمجھتے ہیں، بہت بوجھ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیں گے یہ سال نہیں ہوگا، یہ سال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے 63 سال کی عمر پائی، 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو ان کا پہلا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا اور آخری بھی حج وہی تھا، 100 اونٹ آپ نے منگوائے یمن سے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حج کرنے کے بعد مینا کے منہر کے اندر جہاں ذبح کرتے ہیں وہاں جو ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے 63 اونٹ ذبح کیے، اور آپ نے 63 سال کی عمر پائی، 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، اور باقی کا کہا کہ یہ جو ہے علی جو ہے ذبح کریں گے، علی ذبح کریں، اور باقی کے اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہم جانور کو ذبح کریں، وہ پیسوں کو اٹھا کر کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو کسی مدرسے کے اندر دے دے تو کیا چل جاتا ہے؟ کیا غریب کو، مسکینوں کو دینے کے لیے صرف قربانی ہی کا مال رہ گیا ہے؟ بہت سارے مت ہیں وہاں ہم دے سکتے ہیں، وہ پیسہ اٹھا کر دے سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک حصے کی 2 3 4 3.5 ہزار روپے نکال کر رکھ دیتے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہم اسے نکال کر نہیں ہمیں رکھ کے دیجیے، یہ لو کہ نہیں ہم بھی خرچ کرو، اسے نہیں مدرسے کو دو، اسے غریب کو دے، نہیں چلتا، نہیں چلتا۔ جس وقت اللہ نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے اس وقت وہ چیز ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت میں وہ چیز بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، قربانی، اور اس کو چھوڑنا یہ گناہ کی چیز ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی بنا پر نہیں کیا تو الگ بات ہے، اس کی مسائل جو ہے وہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ اور بعض لوگ جان بوجھ کر جو ہے ایک جانور کی پوری قیمت اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، بقرعید ہو جانے کے بعد جو ہے اس کو اٹھا کر کسی غریب کو، مسکین کو دے دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جس چیز کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، سنت مؤکدہ، کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ چیز اس پر جو ہے واجب ہو جاتی ہے، تو وہ ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ اس مال کو کسی اور کو دے دیں؟ اس لیے فرمایا ان ایام میں اللہ قربانی جو ہے کرنے سے زیادہ کسی اور چیز پر خوش نہیں ہوتے۔
جب قربانی کرتے ہیں تو جس وقت جو ہے قربانی کرنے والا ذبح کرنے والا اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس وقت جو ہے ابھی اس کے خون کا قطرہ جو ہے زمین پر جو ہے گرنے نہیں پاتا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ خون بہانا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو ہے برادران وطن کو تکلیف ہوتی ہے، خون نہیں دیکھ سکتے وہ لوگ۔ آپ دیکھو ان کے جاتروں کے اندر، ان کے فلاں تہواروں کے اندر جا کر دیکھو کہ ہمیں تو جو ہے اسلام نے بہت سارے جو ہے آداب سکھائے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے قربانی کو جو کرتے ہیں وہ ایک جو ہے بہترین انتظام کر کے پردے کے اندر رہ کر ہم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم بہترین چاقو لے کر جو ہے ذبح کرتے ہیں، ان کو دیکھو اوپر سے جو ہے مار دیتے ہیں، ایک ہی بار میں ختم کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ گندا خون جو ہوتا ہے وہ اندر جم جاتا ہے، اور کھانے والوں کو تکلیف کی چیز ہے، بیماری کی چیز ہے۔ یہاں تک اسلام نے خیال رکھا ہے کہ تیز جو ہے وہ چاقو لے لو، اور 3 نس جو ہوتے ہیں خاص کر کے اس میں 2 نسوں کو کٹ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کٹ کرو گے تو وہ جو ہے جانور حلال نہیں ہو پائے گا۔ یہاں تک سکھایا ہے فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ کہ تم اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو جو ہے تکلیف نہ پہنچاؤ، یہاں تک حکم دیا ہے۔ اور اسلام جو ہمیں سبق سکھا رہا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستو، اس کو جو ہے سرسری نہ لیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ہم میں سے جو ہے بعض لوگ ابھی تک جانور نہیں خریدے، حالانکہ بہت زمانے پہلے جو ہے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا ہے، دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ اپنے جانوروں کو کئی مہینوں پہلے خرید لیتے تھے، تاکہ اس کی محبت جو ہے انسیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، تو اس وقت جو ہے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جس وقت آپ مجھے جو ہے میرے گلے کے اوپر چھری چلائیں گے تو پیدری محبت، باپ کی محبت غالب آ جائے گی، اس لیے آپ کیا کرو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور مجھے جو ہے زمین کے اوپر لٹاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کیوں؟ بیٹے کی محبت باپ کے اندر، باپ